حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، قسم رب کی کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، وأصحابه أكرمين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور اس کا لاکھ لاکھ احسان شکر ہے کہ اس نے ہمیں خیر امت میں پیدا ہونے کا اعزاز و شرف عطا فرمایا، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام خالق و جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس آیت کریمہ کو اپنا عنوان سخن بنایا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنے آپ پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم اپنے آپ میں غور و خوض نہیں کرتے؟ حاضرین اکرام، یہ کھلی حقیقت ہے کہ یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان اور یہ سیارے، اور یہاں کی بہتی ہوئی ندیاں، سمندر، اور یہاں پر بسنے والی تمام مخلوقات، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو یا چاہے درند ہو، ہر کسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت الہی کے کرشمے موجود ہے۔ حاضرین کرام، اسی لیے تو اگر کوئی بندہ اپنے آپ پر غور کرتا ہے، اپنے نفس پر، اپنے اندر غور کرتا ہے، اور پھر ساری کائنات میں غور کرتا ہے، تو اس طرح غور و فکر کرنے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم عبادت قرار دیا ہے، ایک اہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عبادت بدلا دیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ دیکھو تم سارے آفاق میں دیکھو، ساری کائنات میں دیکھو، اور پھر ساری کائنات میں دیکھنے کے ساتھ ساتھ خود اپنے آپ پر غور کرو، خود اپنے اندر غور کرو، تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے شاہکار تمہیں نظر آئیں گے۔ حاضرین کرام، اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی
قدرت پر دلالت کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ اگر مثال کے طور پر ہم اپنے جسم پر غور کریں گے، ہمارے جسم کے ظاہری حصے پر غور کریں گے یا باطنی چیزوں پر غور کریں گے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اس کی بناوٹ کی ہے، اس کے تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے کے ساتھ سیٹ کر دیا ہے، ہر چیز کو اس کی اپنی صحیح جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دیا ہے۔ جب انسان ان تمام چیزوں پر غور کرتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ اسے نظر آتا ہے۔ لیکن حاضرین کرام، یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اسے آسانی کے ساتھ رد کر دیتا ہے۔ خصوصاً آج کے دور میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے ہی عقل مند کہتے ہیں، جب ان کے سامنے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کیا جاتا ہے یا بزرگوں کی کرامتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ فوراً اس کا انکار کر دیتے ہیں، نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ اس پر مذاق اڑانے لگتے ہیں، اس کا مذاق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیخ میں ڈال کر آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا، جیسے ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہ آگ گلے گلزار بن جاتی ہے۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ جب حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آگ کے دونوں ہاتھوں کو رسی سے باندھ دیا گیا، آگ کے دونوں پیروں کو رسی سے باندھ دیا گیا۔ جب آپ آگ میں تشریف لے گئے تو آگ کا کام جلانا تھا، تو آگ نے آپ کے ہاتھوں میں جو رسیاں بندھی ہوئی تھی ان رسیوں کو آگ نے جلا دیا، آگ کے پیروں میں جو رسیاں بندھی ہوئی تھی آگ نے ان رسیوں کو جلا دیا۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ایک رونگٹا بھی جلنے نہیں پایا، آپ کے ایک رونگٹے کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حاضرین کرام، جب ہم اس واقعے پر غور کرتے ہیں تو بہت سارے قسم کے سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہونے لگتے ہیں، اس لیے کہ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن یہاں پر نتیجہ کچھ اور ہی ہے۔ آگ سے دو نتیجے نکل رہے ہیں، ایک تو آگ نے حضرت ابراہیم کے ہاتھوں میں جو رسی بندھی ہوئی تھی آگ نے ان رسیوں کو جلا دیا، لیکن آگ کے ہاتھ کو ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پیروں میں جو رسیاں بندھی ہوئی تھی ان رسیوں کو جلا دیا، لیکن آگ کے پیروں کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا۔ تو حاضرین کرام، جب اس ہم واقعے پر غور کرتے ہیں تو ہمارے وہم و گمان میں کئی قسم کے سوالات ابھرنے لگتے ہیں، کئی قسم کے اعتراضات پیدا ہونے لگتے ہیں، اور یہ وہی چیز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ملتا ہے، یہ وہی چیز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہمیں ملتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کبھی آپ واقعہ لے لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشوونمانی فرعون کی نگرانی میں ہوئی، فرعون کی پرورش میں ہوئی، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب و غریب نظام ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنی جان سے بھی، جان کے دشمن سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کا کام لے لیتے ہیں، نگرانی کا کام لے لیتے ہیں، پرورش کا کام لے لیتے ہیں۔ چنانچہ حاضرین کرام، واقعات میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپن کا زمانہ ہے، فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ باغ میں ٹہل رہا تھا، باغ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ ہے، آپ فوراً فرعون کے پاس آتے ہیں اور اس کے گال پر ایک تماچا رسید کر دیتے ہیں۔ جب فرعون نے یہ منظر دیکھا تو بڑا تشویش میں پڑ گیا کہ چھوٹا سا بچہ، اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی، اس میں اتنی جرأت کہاں سے آ گئی، اس نے میرے گال پر تماچا مار دیا ہے۔
کیا یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں نجومیوں نے مجھے بتلا دیا تھا کہ فرعون بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا، جو تیری سلطنت کو تباہ و تاراج کر رکھ دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جب داغ پر تماشا مارا تو فرعون کے ذہن میں کئی قسم کے سوالات پیدا ہونے لگے۔ اس نے حضرت آسیہ کے سامنے عرض کیا تو آسیہ نے کہا کہ یہ بیکار کی باتیں ہیں، یہ معصوم بچہ تمہیں کیا نقصان پہنچائے گا؟ اگر تمہیں اس پر شک ہی ہے تو تم اس کا امتحان لے لو، اس کا ٹیسٹ لے لو۔ چنانچہ حاضرین کرام امتحان اس طرح تجویز کیا گیا کہ ایک طرف سونے جواہرات ہیرے رکھ دیے گئے اور ایک طرف آگ کے انگارے رکھ دیے گئے، اور پھر بتلا دیا گیا کہ اگر بچہ سونے اور جواہرات کے پاس جائے گا تو سمجھ لینا کہ اس کا دل دنیا کی طرف ہے اور اس سے تمہاری سلطنت کو خطرہ پہنچ سکتا ہے، اس سے تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر یہ بچہ انگارے کی طرف چلا جائے تو پھر یہ معصوم ہے، اس سے تمہیں کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ لیکن حاضرین اکرام، چھوٹے بچوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی چمک دھمک والی چیز آتی ہے تو فوراً بچے چمک دھمک والی چیز کی طرف لپٹنے لگتے ہیں، وہیں پر جانے لگتے ہیں۔ چنانچہ اسی فطرت کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سونے جواہرات کی چمک کو دیکھ کر آپ اس کی طرف جانے لگے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انگارے کی طرف پلٹ دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک انگارہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اسے اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ لیکن حاضرین کرام، یہاں پر ایک عجیب منظر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لیا تو آپ کے ہاتھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن جب وہی انگارہ آپ کے منہ میں ڈالا تو اس سے آپ کی زبان جل گئی، آپ کا منہ جل گیا۔ تو یہاں پر بھی عقل حیران ہے، یہاں پر بھی عقل دنگ ہے، اور ذہن اور دماغ میں ایک عجیب قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کا کام تو جلانا ہے، لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہے، لیکن وہی انگارہ جب منہ میں ڈال رہے ہیں تو آپ کے زبان کو، آپ کے منہ کو جلا دیتی ہے۔ تو حاضرین کرام، یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی موجود ہے۔ اور اگر اس واقعے کو دیکھ کر ہمیں شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، یہ ہمارے ایمان کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ حاضرین کرام، اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو دور جانے کی ضرورت نہیں۔ انسان اگر اپنے آپ پر خود غور کرے تو اسے اپنے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار نظر آئے گا۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر آپ گوشت کھانا چاہتے ہیں تو گوشت کو ایک برتن میں ڈال دیں اور اسے چولہے پر چڑھا دیں اور آگ لگا دیں تو حاضرین کرام، اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس آگ کی گرمی کی وجہ سے گوشت نرم پڑ جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، لیکن وہ پرزے نہیں ہوتا، وہ خیمہ نہیں بن جاتا بلکہ پگھل کر ٹکڑے بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی گوشت کو ہم خود کھاتے ہیں، اگر آپ پکا کر کھائیں یا کچا گوشت بھی اگر آپ کھائیں گے تو ہمارے معدے میں جب وہ گوشت جائے گا تو معدے کی گرمی کی وجہ سے وہ گوشت نہ صرف پگھلے گا بلکہ پرزا ہو جائے گا، پیس کر آٹا بن جائے گا۔ ذرا آپ غور کریں کہ ہمارے جسم کے اندر جو میدا موجود ہے وہ بھی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اور جو ہم کھا رہے ہیں وہ بھی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن پھر کیا بات ہے کہ ایک گوشت کے ٹکڑے کو دوسرا گوشت کا ٹکڑا گلا دے رہا ہے، اسے پیس کر آٹا بنا دے رہا ہے۔ تو حاضرین اکرام، اسی طرح وہ واقعہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہاتھوں کو جب رسی نے جلا دیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، آپ کے پیروں میں جو رسی بندھی ہوئی تھی اس کو بھی جلا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حکم تھا۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی جو واقعہ پیش آیا کہ آپ کے ہاتھ نہیں جلے لیکن آپ کی زبان جل گئی، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی موجود ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ کیا معاملہ ہے کہ میں نے جب آگ کے انگارے کو اٹھایا تو میرا ہاتھ بھی جلا لیکن میری زبان جل گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اس انگارے کو ہاتھ میں اٹھانا یہ ہمارا حکم تھا، لیکن اس انگارے کو منہ میں ڈال لینا اس سے ہمارے حکم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ تمہارا اپنا کام ہے۔ تو حاضرین اکرام، ان تمام باتوں سے یہی چیز معلوم ہوتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، کوئی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتی۔ اگر ایک درخت کا پتا بھی زمین پر گرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین پر گرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں گے، مثلا آنکھ کا کام دیکھنا ہے، آنکھ دیکھنے کا کام انجام دیتی ہے، کان سننے کا کام انجام دیتے ہیں، اور اسی طرح ہمارا منہ چکنے کا کام انجام دیتا ہے، ناک ہماری سننے کا کام انجام دیتی ہے۔ اور اگر آپ وضو پر غور کریں گے تو وضو اور غسل کے لیے وہی پانی لائق ہے جس کا مزہ، جس کا رنگ اور جس کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ایسا پانی، اس سے پانی سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں۔ اگر پانی ایسا ہے کہ جس کا مزہ بدل گیا تو پھر وہ وضو کرنے کے قابل نہیں ہے، اگر اس کا رنگ بدل گیا تو پھر وہ غسل کرنے کے قابل نہیں ہے، اور اسی طرح اس کی بو اگر بدل گئی تو پھر وہ اس کے قابل نہیں کہ اس سے آپ وضو کریں یا غسل کریں۔ تو وضو میں آپ جب کلی کرتے ہیں تو منہ میں پانی لیتے ہیں تو زبان فوراً جواب دیتی ہے کہ یہ پانی بالکل درست ہے، اس کا مزہ تبدیل نہیں ہوا، اس سے تم وضو کر سکتے ہو۔ اور اگر آپ یہی پانی کو اپنے ناک میں ڈالیں گے تو ناک فوراً جواب دے گی کہ اس کے اندر کوئی بوتل بھی نہیں ہوگی، چنانچہ یہ پانی وضو کرنے کے قابل ہے۔ اور اسی طرح جیسے کہ آپ کلی کرنے کے لیے ہاتھ میں پانی لیتے ہیں تو فوراً آنکھیں دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ پانی صاف ہے، اس سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے۔ تو حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنا رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام قدرت بنا رکھا ہے کہ جس پر انسان کی عقل حیرت زدہ ہے، جس پر انسان کی عقل و فہم حیران ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کے اندر ایسے ایسے اشارات رکھے ہیں، ایسے ایسی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں۔ اس لیے تو قرآن مجید ہمیں بار بار پکار کر یہی کہہ رہا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ اگر تمہیں ہماری قدرت کی نشانیاں دیکھنی ہے تو ہماری کائنات میں دیکھو، آفاق میں دیکھو، اور خود اپنے آپ پر غور کرو۔ اور اسی لیے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنے آپ پر غور نہیں کرتے، کیا تم اپنے اندر غور نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیسے پیدا فرمایا ہے۔ حاضرین کرام، اگر جو چیزیں ہمارے جسم میں لگی ہوئی ہیں، مثال کے طور پر اگر آنکھ کان کی جگہ لگ جائے، کان آنکھ کی جگہ لگ جائے، اور ناک کو اگر تانوں پر لگا دیا جائے تو جب آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو بڑا ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام مشکلات کو دور کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر معاملے میں ہمارے لیے آسانی عطا فرما دی ہے، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رہنمائی فرما دی ہے، اور ہمیں آسانی کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا ہے۔ اور قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ہماری پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں تو وہ اگر وہ ہماری چیزوں میں غور و فکر کر رہے ہیں، وہ کائنات کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہماری عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ہماری قدرت کا پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو حقیقت میں وہ ہماری عبادت کر رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید اس پر گواہی دے رہا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور کھڑے کھڑے، لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و خوض
کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے کائنات کی تمام چیزیں، جتنی چیزیں بھی خدا نے پیدا فرمائی ہے، کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ ایک مچھر بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو ایک مچھر کو بھی بیکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد ہی کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور جب انسان کی تخلیق کا معاملہ آتا ہے، جب انسان کے پیدا کرنے کا معاملہ آتا ہے، تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جب جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، ہم نے جنوں اور انسانوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا فرما دیا ہے۔ تو انسان کے پیدا کرنے کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پیدائش ہی کے ساتھ بیان فرما دیا، اس کے پیدا کرنے ہی کے ساتھ، اس کی تخلیق ہی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پیدائش کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا۔ تو پھر ہمیں اپنے آپ پر غور و فکر کرنا ہے کہ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد سے پیدا فرمایا ہے، کیا ہم اس مقصد پر عمل کر رہے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو کیا ہم عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گزار رہے ہیں یا دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ حاضرین کرام، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کلام ہے کہ جس نے بھی اسے اپنا لیا، اپنے سینے سے لگا لیا، تو وہ معراج کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ اگر آپ سائنسدانوں کو دیکھیں گے، سائنٹسٹوں کو دیکھیں گے، تو سائنسدانوں نے قرآن کو اپنا لیا اور ترقی کی معراج پر پہنچ گئے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اسی کلام کو جو ترقی کا ذریعہ ہے، جو کامیابی کا ذریعہ ہے، جو آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ ہے، آج ہم نے اسی اللہ کے کلام کو اپنے گھروں کے محراب کی زینت بنا دیا ہے، اپنے گھروں کے تابدانوں کی زینت بنا دیا ہے۔ آج مسلمان کے پاس ہر کام کرنے کے لیے وقت ہے، اگر کسی چیز کے لیے وقت نہیں ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ حاضرین کرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا جو مقصد بیان فرما دیا ہے، اگر ہم اس مقصد پر عمل کریں گے تو پھر دنیا کے کونے کونے میں ہمارا بول بالا ہوگا، ہر طرف ہمارا ہی چرچا ہوگا، ہر طرف ہمارا ہی ذکر ہوتا رہے گا۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو بس یہی کافی ہے کہ قطر میں جو آج فیفا کا جو فٹ بال کا جو ورلڈ کپ کا جو میچ کھیلا جا رہا ہے، جو وہاں پر ورلڈ کپ کو قائم کیا گیا ہے، اگر آپ قطر پر نظر ڈال کر دیکھیں گے تو آج دنیا کے کونے کونے میں قطر کے نام کے چرچے ہو رہے ہیں، قطر کے نام کے تذکرے ہو رہے ہیں، اس کے کارناموں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قطر نے اس ورلڈ کپ کے موقع پر وضاحت کے ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ ہم 28 دن کے لیے اپنے مذہب کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم کسی کو شراب نوشی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کسی عورت کو کم تنگ لباس پہن کر اس گراؤنڈ میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو حاضرین کرام، اس کا ایسا اثر ہوا کہ ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے ہی سووں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام کو قبول فرما لیا، سووں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور دائرے اسلام میں آ گئے۔ تو حاضرین کرام، اس سے بتلانا یہ مقصود ہے کہ مذہب اسلام ایسا عظیم الشان مذہب ہے کہ اگر آپ اس کو طریقے کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو لوگ اس کی طرف شامل ہونے کی کوشش کریں گے۔ آج دنیا اسلام کی پیاسی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کریں گے تو پھر حاضرین کرام اس کے نتائج ہمیں ایسے ہی نظر آئیں گے۔ اور آپ حضرات نے یوٹیوب پر ہو یا واٹس ایپ پر ہو یا فیس بک پر ہو، آپ نے قطر کا جو فیفا کا جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے، آپ نے اس کو ملاحظہ فرمایا ہوگا، اس کو مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب ورلڈ کپ کا آغاز ہو رہا ہے تو کس عظیم الشان طریقے سے ورلڈ کپ کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ اس میدان میں تمام حفاظ کو بٹھا دیا گیا اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ
اللہ کے کلام کی تلاوت کے ساتھ اس ورلڈ کپ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تو حاضرین اکرام، اس سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ مسلمان کا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے کلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، حضور کی شریعت کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، حضور کی سنت ہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور پھر اس میں ایک نوجوان جس کا نام المفاخہ، کچھ نام اس نوجوان کا ہے، اور ایسا نوجوان ہے کہ اس کا آدھا ہی جسم ہے، کمر تک ہی اس کا جسم ہے، باقی کا کوئی حصہ اس کے پیر موجود نہیں ہے، لیکن اس کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں کہ وہ قرآن کا مکمل حافظ قرآن بھی ہے، قرآن کا حافظ قرآن ہے۔ اور پھر یہ بات تو ایک طرف ہے کہ وہ اپنے آدھے جسم کے ساتھ سوئمنگ بھی کر رہا ہے، فٹ بال بھی کھیل رہا ہے، اور کئی طرح کے کھیلوں میں وہ اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا ہے، لیکن سب سے اس کی اہم کوالٹی یہ ہے کہ وہ قرآن کا حافظ ہے، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے۔ اگر آپ اس کی لائف ہسٹری کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب اس کی تعلیم کا وقت آتا ہے اور اس کے والدین اس کو مدرسے میں داخلہ دلوانے کے لیے جاتے ہیں، اسکول میں داخلہ دلوانے کے لیے جاتے ہیں، تو اس کا آدھا جسم ہونے کی وجہ سے کوئی اسکول والے اسے داخلے کی اجازت نہیں دیتے، کوئی اسکول والا اسے اپنے اسکول میں داخلے کی اجازت نہیں دیتا۔ بڑی مشکلات کے ساتھ اس کا ایک اسکول میں داخلہ ہوا اور وہیں پر اس کی تعلیم مکمل ہوئی اور وہ حافظ قرآن بنا، اور آج اس کی شان کا ڈنکا ہر گلی گلی میں، دنیا کے کونے کونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح فرما دیا ہے کہ جب ورلڈ کپ کا آغاز ہوا تو اس میں امریکہ کا ایک بہت بڑا اداکار ہے، ایک بہت بڑا ایکٹر ہے، جو آ کر اس سے گفتگو کرتا ہے، انٹرویو لیتا ہے اور اس میں سوال کرتا ہے کہ اس دنیا میں تو کئی قسم کے لوگ رہتے ہیں، اس دنیا میں کئی قسم کے لوگ رہتے ہیں، کئی قسم کی قبیلے رہتے ہیں، کئی قسم کی قومیں رہتی ہیں اور کئی قسم کی نسلیں موجود ہیں، وہ ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتی ہے، ایک مقام پر آ کر کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ تو حاضرین اکرام، اس نوجوان کی عظمت کو سلام ہے، اس کی ہمت کو سلام ہے کہ فوراً اس کا جواب اس نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے دے دیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اس نے قرآن مجید سے اس کا جواب دیتے ہوئے بتلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو پیدا کیا، عورتوں کو پیدا کیا، نسلوں کے ساتھ پیدا کیا، اور طرح طرح کے قبیلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بانٹ دیا، اس لیے بانٹ دیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ تو حاضرین اکرام، اس نوجوان کا جب یہ انٹرویو مکمل ہوا تو آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا یا واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ پر آپ نے سنا ہوگا، جس اداکار نے اس کا انٹرویو لیا تھا، انٹرویو کے بعد اس نے اسلام کو قبول کر لیا، وہ بھی دائرے اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو حاضرین اکرام، اس سے بتلانا مقصود یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر، ہر مسلمان میں، ہر نوجوان میں ایسی کوالٹی ہونی چاہیے، ایسی صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آ کر ہمارے سے اسلام کے تعلق سے کوئی بھی سوال کر لے، حضور کی شریعت مطہرہ کے تعلق سے سوال کر لے، تو ہم اس کا جواب دینے کے قابل بنے۔ لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہماری حالت بھی ہو گئی ہے، ہمارے مسلمانوں کی کیفیت یہ ہو گئی ہے، ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ اگر کسی نوجوان سے کہا جائے کہ تم اذان دو، ایک مرتبہ اقامت کے لیے کھڑا کیا جائے تو نوجوان فوراً اپنے قدموں کو پیچھے کھینچتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ کئی نوجوان آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں، اگر کسی کو پکڑ کر کہیں کہ بھائی تم ذرا نماز جنازہ تو پڑھا دو، تو حاضرین اکرام، میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی نوجوان بھی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھ پائے گا، الا ماشاءاللہ اگر کوئی آگے بڑھ جائے۔ تو حاضرین اکرام، اس سے بتلانا مقصود یہ ہے کہ جو قوم دوسروں کو تعلیم دینے کے لیے آئی تھی، جو قوم دوسروں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آئی تھی، آج وہی قوم راستہ بھٹکی ہوئی ہے، اپنے راستے کو بھولی ہوئی ہے، اپنے طریقوں کو بھولی ہوئی ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کو صحیح طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنے نہیں آتی،
صحیح طور پر وضو کرنا نہیں آتا، صحیح طور پر نماز پڑھنی نہیں آتی. کئی مرتبہ میں نے خود ہماری مسجد میں کئی حضرات کو دیکھا ہے کہ بڑی بڑی عمر کے ہیں، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ ادھر ادھر نظر نہیں ہے، کوئی اپنے کپڑوں کو ساتھ صحیح کرتا ہوا نظر آتا ہے. حاضرین کرام، آپ کو یہاں پر ایک فقہ کا مسئلہ بتلاتا چلوں کہ اگر کوئی نماز کی حالت میں 3 مرتبہ اپنے کپڑوں کو صحیح کرتا ہے تو اس سے اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ مسئلہ کس کو معلوم ہے؟ اس سے کسے کیا لینا دینا ہے؟ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ جب وہ اپنا منہ دھونے کے لیے جاتے ہیں تو بڑا رگڑ کر منہ دھوتے ہیں، لیکن جب وضو کرنے کا معاملہ آتا ہے تو کسی کی کوئی مکمل طور پر وضو کے پانی سے بھیگی ہوئی نہیں ملتی، کوئی سر کا مسا برابر نہیں کرتا، کوئی پیر برابر نہیں دھوتا. اور جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کئی نوجوانوں کی حالت تو یہ ہے کہ انہیں یہ تک نہیں معلوم کہ نماز کے مکروہ اوقات کیا ہے، کن اوقات میں نماز پڑھنے کا حکم ہے اور کن اوقات میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. میں بارہا ہمارے پاس دیکھتا ہوں، خصوصاً عصر کے بعد میں خود ہماری مسجد میں دیکھتا ہوں کہ مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے اور ہمارے حضرات آ کر نماز پڑھنے میں مصروف ہے. مکروہ وقت چلتا رہتا ہے، انہیں یہ تک نہیں معلوم کہ کون سا وقت نماز پڑھنے کا ہے اور کون سا وقت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو حاضرین کرام، اس سے بتلانا میں مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن میں فرما دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ تم بہترین امت ہو، بھلائی کا حکم دینے والے ہو، برائی سے روکنے والے ہو. جب اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا، یہ بلند مقام ہمیں عطا فرمایا، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا کردار ویسے ہی بنانے کی کوشش کریں، اپنا کیریکٹر ویسے ہی بنانے کی کوشش کریں. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر آ کر کوئی ہمارے ساتھ ذرا سی اخلاقی سے پیش آتا ہے تو ہم اس کے فوراً سارے خاندان کو گن کر سامنے رکھ دیتے ہیں، اس کے ساتھ برے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں. حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند فرماتے ہیں. اور احادیث مبارکہ میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ معاف کرنا بڑی دولت ہے. لیکن آج مسلمان اس سے دور آپ کو نظر آئے گا، اس سے آج مسلمان کئی میلوں دور آپ کو نظر آئے گا. اسلامی تعلیمات سے آج مسلمانوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر کسی چیز سے مسلمانوں کو غرض ہے تو اپنی ضروریات پوری کرنے کی غرض ہے، اپنی خواہشات پوری کرنے کی ضرورت ہے. ایک مسلمان جب اپنے گھر میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے بال درست ہے یا نہیں ہے، میرے کپڑے درست ہے یا نہیں ہے، میں نے صحیح کپڑے پہنے یا نہیں ہے. لیکن کوئی مسلمان آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہیں دیکھتا کہ کیا میرا کردار اسلام کی طرح ہے یا نہیں ہے، کیا میرا چہرہ حضور کی سنت کی طرح ہے یا نہیں ہے، میں نے جو اپنے سروں پر بال رکھے ہیں کیا حضور کی سنت کے مطابق میں نے رکھے ہیں، کیا شریعت کے حکم کے مطابق میں نے رکھے ہیں، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر میں نے عمل کیا ہے. کوئی مسلمان بھی آج یہ نظر نہیں ڈالتا، غور و خوض نہیں کرتا. اس لیے قرآن مجید ہمیں کہہ رہا ہے کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنے آپ پر غور نہیں کرتے، کیا اپنے آپ پر غور و فکر نہیں کرتے. تو حاضرین اکرام، قرآن مجید کا پیغام ہمارے لیے یہی ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں عظیم الشان کلام قرآن مجید کی شکل میں عطا فرمایا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہترین سیرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ جب اللہ نے تمہیں بہترین کلام دیا ہے، بہترین امت بنایا ہے، بہترین نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے، سردار نبی کی امت میں پیدا ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنا کردار ویسے ہی بنانے کی کوشش کرو، لیڈروں کی طرح، رہنماؤں کی طرح، صحیح راستہ چلنے والوں کی طرح اپنا کردار بنانے کی کوشش کرو. اور قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرو گے، خواب غفلت سے
سجدے دار ہو جاؤ گے، حضور کی سنتوں پر عمل کرو گے، تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا میں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سرخروئی عطا فرمائے گا، ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ چاہے طاقتور قومیں بھی تمہارے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے، تب بھی کوئی تمہارا ایک بال بھی بیٹا نہیں کر پائیں گے، تمہارے ایک رونقے کو بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اگر آپ بدل کے حالات کو اپنی آنکھوں کے سامنے لا کر دیکھیں، اپنے تصورات میں لا کر دیکھیں، تو وہ 313 صحابہ تھے اور ان کی حالت یہ تھی کہ جنگی سامان بھی مکمل موجود نہیں ہے۔ کئی صحابہ کی حالت تو یہ ہے کہ وہ کھجوروں کے جھاڑوں کی لکڑی کو اپنے ہاتھ میں ہتھیار بنا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن حاضرین کرام، جب انہوں نے شریعت پر عمل کیا، جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا، جب انہوں نے اپنے دل میں حضور کی محبت کو پیدا کر دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 کے جلیل لشکر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 313 مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، ان 313 جانثاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ آج ہم سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، آج دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیلا ہوا ہے، آج دنیا کے کونے کونے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں آپ کو ملیں گی، اللہ اکبر کی نغمے آپ کو ملیں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں آپ کو ملیں گی۔ لیکن پھر کیا بات ہے کہ آج مسلمان ہر طرح سے ناکام ہوتا ہوا، ہر طرح سے مسلمان بے عزت ہوتا ہوا، ہر لحاظ سے مسلمان ذلیل ہوتا ہوا، رسوا ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا سبب ہے؟ تو حاضرین کرام، اس کا سبب یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ اور اس کے حبیب کی وصی کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا، حضور کی سنتوں کو چھوڑ دیا، نمازوں کی پابندی کو چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے آج مسلمان ہر میدان میں ناکام ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہر لحاظ سے مسلمان آج رسوا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ پھر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کے پابند ہو جائے، شریعت کے پابند ہو جائے، حضور کی سنتوں کے پابند ہو جائے، وقت پر جماعت کے ساتھ نمازوں کو ادا کریں گے، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں گے، تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، سرخروئی عطا فرمائے گا، ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور جب ہم شریعت پر عمل کریں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے آنے والی نسلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی ان کے لیے مقدر فرما دے گا، ہماری آنے والی نسلوں کی زندگیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ حاضرین کرام، یاد رکھے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار گناہوں پر اڑا رہتا ہے، کئی قسم کی نافرمانیوں میں مبتلا رہتا ہے، تو پھر ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں، ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں۔ اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ لعنت اس کے آنے والی نسلوں تک باقی رہتی ہے، اس کے آنے والی اولادوں تک باقی رہتی ہے۔ تو حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار موقع عطا فرما رہے ہیں، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے رہے ہیں۔ جب ہم رات میں اپنے بستر پر سوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اللہم بسمک اموت واحیا، کہ اللہ میں تیرے نام پر مر رہا ہوں اور تیرے نام پر ہی زندہ ہوں گا۔ مولا تو ہی موت دینے والا ہے، تو ہی زندگی عطا کرنے والا ہے۔ حاضرین کرام، کئی ایسے لوگ ہیں جو رات میں اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹتے ہیں، لیکن صبح کو ان کی روح نفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، وہ صبح بستروں پر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی نعمت ہے کہ جب ہم رات کو سو رہے ہیں تو پھر صبح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بیدار فرما رہے ہیں، پھر ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی عطا کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بندے میں نے آج تجھے پھر موقع عطا فرمایا ہے، بندے میں نے تجھے آج پھر ایک موقع دیا ہے، آج اگر تو توبہ کر لے گا تو میں تیرے سارے گناہوں
کو معاف کر دوں گا. آج اگر تو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے گا تو میں تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا, اور نہ صرف خطاؤں کو معاف کروں گا بلکہ تجھے اپنے محبوبین میں شامل کر لوں گا. تو حاضرین کرام, عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ جب رات کو سو کر صبح اٹھنے کی توفیق مل رہی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں موقع مل رہا ہے. اس موقع کو غنیمت جانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑائیں گے, معافی طلب کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف معافی عطا فرمائے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوبین میں شامل فرما دے گا. اس لیے قرآن مجید ہم سے کہہ رہا ہے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, کہ عقل رکھنے والوں ان واقعات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو, ان واقعات کو دیکھ کر سبق حاصل کرو. اب بھی اگر تم سبق حاصل نہیں کرو گے تو پھر تمہارا معاملہ قوم لا یعقلون کا ہوگا. ایسی قوم کے ساتھ تمہارا معاملہ ہوگا جن کو عقل ہی نہیں ہے, جن کے آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں, اور جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے ان کے دلوں پر اسٹیمپ کر دیا ہے, مہر لگا دیا ہے. نہ ان کی آنکھیں اچھے کاموں کو دیکھ سکتی ہے, نہ برے کاموں کی تمیز کر سکتی ہے, نہ ان کے کان اچھی باتوں کو سن سکتے ہیں, نہ بری باتوں میں تمیز کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم, ہم نے ان کے دلوں پر اسٹیمپ مار دیا ہے, مہر لگا دیا ہے. جب خدا ہی دل پر مہر لگا دے تو پھر کون راستہ دکھانے والا ہوگا, کون سیدھے راستے پر لانے والا ہوگا, کون ہدایت کی توفیق دینے والا ہوگا. موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو جائے, اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے, 5 وقتہ نمازیں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرے, ہمیشہ اپنے زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگا رکھے. اس لیے تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہمیشہ ذکر میں رہتے ہیں, اس حال میں کہ کھڑے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, لیٹے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اپنے بازوؤں پر پلٹ رہے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, ہر حال میں خدا کو یاد کر رہے ہیں. تو پھر اس کا انعام کیا ملتا ہے کہ فذکرونی اذکرکم, کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, تم میرا چرچا کرتے رہو تو ساری کائنات میں تمہارا چرچا کر دوں گا, ہر ایک کے دلوں میں تمہاری محبت کو پیدا کر دوں گا. اس لیے کہ من کان للہ کان اللہ لہ, کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں میں لا کر جھکا دیتا ہے. اگر کوئی اللہ کا نہیں ہوتا, اللہ کے حضور میں نہیں جھکتا, تو پھر اسے ہر ایک کے سامنے جا کر اپنے سر کو جھکانا پڑتا ہے, اپنی ضروریات کو بیان کرنا پڑتا ہے, اپنی ضروریات پر رونا پڑتا ہے. جو خدا کے سامنے جھک جاتا ہے, اللہ سے مانگنے والا ہو جاتا ہے, اللہ کا ذکر کرنے والا ہو جاتا ہے, تو پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتے, کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے ہیں, ساری دنیا کو اس کے قدموں میں لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ جھکا دیتے ہیں. تو حاضرین کرام, ان تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں, جو کمزوریاں ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اصلاح کرتے ہوئے, ان کمزوریوں کو دور کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگ جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں. اور محدث حضرت عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ تم اپنا دل خدا کو دے دو اور اپنا ہاتھ دنیا کو دے دو. مطلب یہ ہے کہ دل سے خدا کو یاد کرتے رہو, اللہ 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 اللہ, ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو, اور ہاتھ سے دنیا کا کام کرتے رہو. اگر تم دنیا کا کام کرتے ہوئے خدا کو یاد کرو گے تو اس کا ثمر اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, جب تم مر بھی جاؤ گے تو تمہارا دل خدا کو یاد کرتا ہوا نظر آئے گا. جب محدث کا وصال باکمال ہوتا ہے تو حاضرین کرام, ڈاکٹرز پریشان ہیں, یہ بتلا نہیں پا رہے تھے کہ حضرت کا وصال ہوا ہے یا نہیں, اس لیے کہ ساری باڈی تو پڑی ہوئی ہے, ساری آپ کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہے, لیکن دل برابر حرکت میں لگا ہوا ہے, دل برابر اپنی حرکت کر رہا ہے. تو آپ ہی کے صاحبزادے حضرت خلیل اللہ شاہ صاحب علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار کا
میرے بابا جان کا وصال ہو گیا۔ تو حاضرین کرام، جو بندہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اپنے دل کو خدا کی یاد میں لگا کر رہتا ہے، تو وہ مر بھی جاتا ہے تو اس کا دل خدا کے ذکر ہی میں لگا رہتا ہے، اس کا دل خدا ہی کو یاد کرتا رہتا ہے۔ تو یہ نعمت ہے، یہ علامت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی دل خدا کو یاد کر رہا ہے، مرنے کے بعد بھی دل ان کا خدا کا ذکر کر رہا ہے۔ تو حاضرین کرام، اس لیے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، صبح شام خدا کا ذکر کرتے رہو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ صبح شام خدا کو یاد کرتے رہو، ہر لمحہ خدا کو یاد کرتے رہو، لیٹے ہوئے بھی ہو تو خدا کو یاد کرو، کھڑے ہوئے ہو تو خدا کو یاد کرو، چلتے پھرتے ہر حال میں خدا کو یاد کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں یاد فرمائے گا۔ اور اس کی خوش نصیبی کیسی کہ جسے خدا یاد فرما لے، جس کا ذکر خدا فرما لے، تو پھر اس کی شان و عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ تو آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنائے، صبح شام ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام مجید کی تلاوت کا شوق و ذوق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلام اللہ کی ہر آیت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ، ان کے جیسا غنی ہے کوئی، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں، بولا بولا کر